اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہیں ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم۔ وعنها قالت أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، رواه البخاری ومسلم۔ معزز سامعین و ناظرین اور بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں اور معزز ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ مبارک اور اسی طرح سے بابرکت مہینہ عطا کیا ہے، اور صلاۃ و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ان تمام چیزوں کی وضاحت کھول کھول کر ہمارے سامنے کر دی، فصلوات اللہ وسلام علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ بات بالکل مسلم ہے اور حقیقت پر مبنی ہے کہ کچھ اوقات کی اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح سے کچھ چیزوں کی اہمیت اور افادیت دیگر چیزوں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے، اسی طرح سے کچھ جگہیں بڑی مبارک اور مقدس ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں بالکل مسلم ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، ہم انسانوں میں کچھ لوگوں پر فائق ہوتے ہیں، برتر ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، دیگر لوگ اس سے کمتر ہوتے ہیں، کچھ اور زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آپ دیکھیں، ایک کوئی کمپنی سے آپ 2 کپ لے کے آئیں، سیم کمپنی ہے، ایک کمپنی کے بنے ہوئے 2 کپ ہیں، وہ 2 کپ جب تک خالی ہیں، 2 کپ ہیں، سیم ہیں، ایک کو دوسرے پر کوئی فوقیت، کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے، لیکن انہی دونوں کپ میں سے ایک میں آپ شراب ڈال دیں اور دوسرے کے اندر آپ جو ہے زمزم ڈال دیں، ظاہر سی بات ہے اس کپ کی اہمیت بڑھ جائے گی جس کپ کے اندر آپ نے زمزم یا اسی طرح سے کوئی محبوب مرغوب شے ڈال دی، اس کپ کی اہمیت گھٹ جائے گی جس کپ کے اندر شراب ہو۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مبارک مقدس ترین مہینہ عطا کیا، رمضان کا، اور رمضان کا مہینہ دیگر مہینوں میں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس کی اہمیت واضح ہے، اور اس کی اہمیت کی جو وضاحت کی ہے، کیوں اہمیت اس کی واضح ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس مہینے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ نے قرآن کے نزول کی حقیقت کو سامنے رکھا، اور قرآن سے معزز، مکرم اور بابرکت کتاب کون ہو سکتی ہے؟ اب اس معزز، مبارک اور مقدس اور بابرکت کتاب کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت میں 4 چاند لگ گیا۔ اب ذرا تھوڑا سا اگر اور کھسک کے آئیں، آگے ذرا سمجھیں، کوشش کریں، اس قرآن کا مکمل قرآن کا نزول جو ہوا ہے، لوح محفوظ سے بیت العزا میں لایا گیا ہے، وہ کب لایا گیا ہے؟ رمضان کی مہینے کی قدر کی رات کو۔ اب وہ قدر کی رات کب ہے؟ یہ بات مسلم ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں ہے، اور اس سے ذرا اور جب تھوڑا سا
کم کرتے ہیں تو کیا ہوتا معلوم کہ وہ رمضان کے مہینے کے آخری 10 دنوں میں ہے. تھوڑا سا اور جب اس کو سکوڑتے ہیں سمیٹتے ہیں تو چلتا پتا کہ وہ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی طاق 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، جس طرح سے اس گلاس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جس میں زمزم رکھا ہو، اور اس حالانکہ دونوں سیم گلاس ہیں، دونوں سیم کمپنی کے ہیں، سیم ریٹ کے ہیں، سیم ڈیٹ میں آئے ہیں، لیکن ایک کے اندر شراب ہے، دوسرے کے اندر زمزم ہے. میرے بھائیو دوستو، آخری عشرے کی اہمیت دیگر دونوں عشروں کی اہمیت پر بھاری ہے. اب اس کی اہمیت بھاری کیسے ہے، اور اس کو ذرا عملی انداز میں اگر سیکھنا ہو سمجھنا ہو تو آپ کو میں وہ حدیث سناؤں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہینوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو رمضان میں جتنی محنت کرتے تھے اللہ کی عبادت کی خاطر، اس کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کی عبادات میں جو اضافہ اور بڑھوتری ہوتی تھی دیگر مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ ہوتی تھی. لیکن رمضان کے عشرے جو 3 حصوں میں جو بانٹے تو 10 دن کا شروع والا، بیچ والا 10 دن کا، آخری والا 10 دن کا، آخری 10 دن میں جتنی محنت، جتنی جفاکشی اور جتنا کمر بستہ ہو کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیتے، اتنا زیادہ شروع کے 2 عشروں میں 2 دہائیوں میں نہیں کرتے تھے. مالا یجتہد فی غیرہ، جتنا اشتہار، جتنی کوشش آپ رمضان کے آخری عشرے میں کرتے تھے اتنی کوشش رمضان کے شروع اور بیچ والے دہائی میں اور عشرے میں نہیں کرتے، اور جتنی کوشش آپ رمضان میں کرتے اتنی دیگر مہینوں میں نہیں کرتے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، یہ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے من جملہ گفتگو کی کہ آپ آخری عشرے میں کوشش کرتے تھے، لیکن وہ کوشش کی کچھ جھلکیاں انہوں نے پیش کی ہیں. اب ذرا ان جھلکیوں کو ذرا پڑھتے ہیں. وعنہا قالت، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی روایت کرتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں داخل ہو جاتے، جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا، یعنی 20 رات دن جب ختم ہو جاتے، 21ویں جب آتی تو وہ فرماتی ہیں شد مئزرہ وأحیا لیلہ وأیقظ اہلہ. میرے بھائی دوستوں کا فرماتی ہیں، کہتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. شد مئزرہ وأحیا لیلہ، یعنی کمر بستہ رہتا. کہ اب کمر بستہ میں 2 چیزیں ہیں یہاں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر فارغ کر لیتے اور خاص کر لیتے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرح طرح کی عبادات کرنے کے لیے. ان عبادات میں قیام اللیل سر فہرست ہے، ذکر و اذکار بھی ہیں، تلاوت قرآن بھی ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، تو وہ فرماتی ہیں ایک تو یہ ہو گیا کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، کمر بستہ ہو جاتے تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر خاص کر لیا. دوسرا یہ بھی مفہوم علماء نے بیان کیا محدثین نے کہ آپ اپنی عورتوں سے الگ تھلگ ہو جاتے، یعنی عورتوں کے جو خصوصی تعلقات ہوں یا عام طور پر جو بھی ہوں، عورتوں کے جھمیلوں سے مکمل طور پر کٹ کر دنیا اور اس کے عیش و عشرت سے بالکل بے پرواہ ہو کر، بے رغبت ہو کر، ان تمام چیزوں کو ترک کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے.
کمر بستہ ہو جاتے، اور دیگر روایات کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے بستر سمیٹ دیے جاتے۔ اسی طرح سے آپ کو یہ بھی ملے گا کہ وہ اعتزل النساء، کہ آپ عورتوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے۔ تو کل کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ خصوصی طور پر آخری عشرے میں اپنے آپ کو گھر بار سے بھی اور دیگر عیش و عشرت سے اور دیگر تمام دنیاوی امور سے کٹ کر کے، الگ تھلگ ہو کر کے، ان اوقات کو رب کی عبادت کے لیے، اس کی ریاضت کے لیے، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے اور قدر کی رات کی تلاش و جستجو میں لگ جاتے اور جٹ جاتے۔ میرے بھائی دوستو، دوسرا جملہ وَأَحْيَا لَيْلَهَا، آپ اپنی رات کو بیدار رکھتے۔ اب ظاہر سی بات ہے، رات کو بیدار رکھنا کیا مطلب؟ رات کی بیداری کا ہم کئی معنی لے سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی بیداری کیسے کرتے تھے وہ ہمیں سمجھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے، رات کی شب بیداری کیسے کرتے تھے وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ قیام اللیل کرنا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو شب بیداری کرتے ہیں۔ شب بیداری کا مطلب صرف جاگنا نہیں ہوتا، شب بیداری کا مطلب اللہ رب العزت کی عبادت کی خاطر اوقات کو لگانا، ذات کو جاگ کر کے لمبے لمبے قیام کرنا، لمبے لمبے رکوع کرنا، لمبے لمبے سجدے کرنا، ان تمام چیزوں کو کرتے ہوئے رات گزارنا اور شب بیداری کرنا، یہ ہے اس کا مطلب۔ اب اگر اس کے ظاہری لفظ کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارتے تھے۔ اب عبادت کی شکل قیام اللیل سر فہرست ہے، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار اور دعائیں بھی اس میں شامل ہیں۔ لیکن آپ کے ان اگر دیگر دلائل کو اور علماء کے اقوال کو سامنے رکھا جائے تو لگتا یہ ہے کہ آپ پوری رات کے اکثر حصے قیام اللیل کرتے تھے۔ آپ دیکھیں عام دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا لمبا قیام کرتے تھے، پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے آپ سے باقاعدہ تذکرہ بھی کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے سارے ذنب معاف ہیں، آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ محبوب رب ہیں، آپ کو اتنی لمبی عبادت اور لمبے قیام اور قعود اور رکوع اور سجود کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے بھائی دوستو، اس موقع پر آپ نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا اللہ رب العزت نے مجھے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کی شکر گزاری مجھے نہیں کرنا چاہیے؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرے بھائی دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام راتوں میں اس قدر لمبا قیام کرتے تھے تو رمضان کے آخری عشرہ جس میں قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس میں قدر کی ایک رات ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے خیر من الف شہر۔ اور اگر اس کو جوڑ گھٹانا تقسیم کیا جائے تو 83 سال 4 مہینے کچھ دن بنتے ہیں۔ اب بتائیں کہ اگر اس رات کو پا لیا جائے، اس رات رات اگر مل جائے تو آپ سوچیں، ایسے ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے کچھ دن عبادت کی ہے اور اتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس چیز کے حصول کے لیے جب آپ نے خصوصی طور پر اپنے آپ کو فارغ کر لیا ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ کا قیام کتنا لمبا رہتا ہوگا اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ البتہ ہم اور آپ جیسے کمزور ایمان و عقیدے والے، ظاہر سی بات ہے ہم اتنا لمبا قیام نہیں کر سکتے، تو بہرحال کوشش کریں پوری رات قیام کرنے کا، اور ذکر و اذکار اور دیگر افعال خیر اعمال صالحہ ملا کر کے کرتے ہوئے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے میرے بھائی دوستو تو کم از کم آدھی رات جاگیں، قیام اللیل کے لیے خاص کر لیں، ایسا بھی نہیں تو 2-3 حصوں میں اسے تقسیم کر کے آخری جو تہائی حصہ ہے اس میں کھڑے ہو کر کے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اور اس رات کے حصول کے لیے، قدر کی رات کے حصول کی خاطر اپنے آپ کو کھڑا کریں اور تلاوت قرآن لمبی قیام اور قعود وغیرہ کریں۔ تو میں بات دوستوں کہنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار رکھتے تھے، اور اسی طرح سے فرماتی ہے وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی
جگاتے تھے، ان کو بھی بیدار رکھتے تھے، انہیں بھی عبادت کے لیے تیار کرتے تھے۔ یہاں ایک نقطہ جو سب سے اہم ہے وہ قابل غور ہے کہ ایک انسان اگر خود عبادت گزار ہو، خود نیکوکار ہو، صالح ہو، اچھا ہو، اور اگر گھر والوں کی طرف اس کی توجہ نہ ہو، تو یہ نیکی بہرحال سوالیہ کٹگرے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک انسان جو جس قدر نیک ہوگا، اس کی اتنی زیادہ حرص اور طلب ہوگی کہ اس کے کم از کم اس کے انڈر میں رہنے والے، اس کے اہل و عیال جو اس کے ماتحت ہیں، وہ بھی اللہ والے بنے، وہ بھی نیک بنے، وہ بھی نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے۔ یعنی نیکی کرنا اور نیکی کی طرف اپنے اہل و عیال اور اہل خانہ کو تیار کرنا، اس سلسلے میں انہیں بیدار رکھنا، اور اسی طرح سے ان کی اچھی طرح سے تربیت کرنا، اور طرح طرح سے موقع بموقع اور خاص مواقعوں پر ان کو نشاندہی کرنا، انہیں آگاہ کرنا، اور اسی طرح سے انہیں اس کی طرف راغب کرنا، یہ اچھے نیکوکار لوگوں کی علامت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، مومنو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی بھولنا نہیں ہے، اہل و عیال کے بچاؤ کا بھی سامان کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اہل و عیال کے بچاؤ کے سامان میں سے سب سے بڑا اور اہم سامان یہ ہے کہ انہیں بھی، ان کے اندر بھی دینی بیداری پیدا کریں، انہیں بھی عبادات پر ابھارتے رہیں، انہیں بھی عبادات کی رغبت اور اس کا شوق دلاتے رہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جو لوگ خود اچھی کاموں کے کرنے کے شوقین ہوتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے اہل و عیال کے اندر اچھے کاموں کے کروانے پر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر نیکوکار ہو، صالح ہو، اور اسی طرح سے دیگر اچھے افعال خیر اور اعمال صالحہ کے کرنے کا خوگر اور عادی ہو، تو وہ اگر اپنے اہل و عیال اور اہل خانہ کو ان چیزوں پر ابھارنا چاہے تو اس کے لیے آسان ہے، بنسبت اس شخص کے جو خود سست ہو یا کوتاہی کا شکار ہو۔ میرے بھائی دوستو، اس حدیث پاک میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جن چیزوں کی وضاحت کی ہے، وہ پہلے انہوں نے کیا بیان کیا کہ آپ آخری عشرے میں جتنی محنت اور کوشش کرتے اتنی شروع کے 2 عشروں میں نہیں کرتے، اور پھر وہ کوشش کس قدر کر دے اس کی ایک جھلک انہوں نے یہاں بیان کی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آخری عشرے میں بہت سارے کام کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن میں صرف 2 کام کی طرف نشاندہی خصوصی طرف کراؤں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اعتکاف کرنا، دوسرا قدر کی رات کی تلاش کرنا۔ پہلا اعتکاف، دوسرا قدر کی رات کی تلاش۔ میں ذرا دوسرے والے کو پہلے بیان کر لیتا ہوں، یعنی قدر کی رات کی تلاش، اس پر تھوڑی سی پہلے گفتگو کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اعتکاف پر ہلکی سی گفتگو کریں گے، اور 1-2 کچھ اور مزید باتیں جو اسی موضوع سے متعلق ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اگر وقت نے ساتھ دیا اللہ کی توفیق سے۔ اب میں ذرا آپ کو قدر کی رات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے زیادہ کچھ نہیں کہنا۔ قدر کی رات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے لفاظی کی ضرورت نہیں، مکمل طور پر اللہ رب العزت نے ایک صورت نازل کر دی ہے، اور اس صورت کا نام ہی ہے قدر۔ اللہ فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقینی طور پر ہم نے اسے کسے قرآن کو نازل کیا ہے قدر کی رات میں۔ اسی کو سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا ہے کہ لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں، مقدس رات میں، قدر والی رات میں، عظمت والی رات میں۔ قدر کے بہت سارے معانی ہیں، لیکن سارے معانی کو اگر سامنے رکھ کر کے گفتگو کی جائے تو بہرحال معنی تقریباً جا کر کے وہی بنتا ہے، اور اس کو عظمت کا لے لیں یا اسی طرح سے اندازے والی رات لے لیں، یا جو ہے قدر اس لیے ہے کہ اس میں فرشتوں کا نزول، خصوصاً جبریل کا نزول، یا اسی طرح سے اس میں رحمت والی، برکت والی، مقدس ترین کتاب کا نزول، تو وہ قدر والی کتاب کا نزول، تو اس وجہ سے
اس رات کا قدر کا ہونا، یا اسی طرح سے جو ہے قدر والی شخصیت جبریل، اور پھر قدر والی کتاب قرآن، اور قدر والی ذات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہر جانب سے شخص جہت اگر دیکھا جائے تو یہ رات واقعی قدر کی رات ہے، جس معنی اور جس مفہوم سے اس کو ملبوس کر لیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے قدر کی رات میں۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اسے ہم نے قرآن کیسے مانا؟ کیونکہ قدر کی رات آتی ہے رمضان میں، اور رمضان میں نازل ہوا ہے قرآن۔ تو یہاں ہو کی ضمیر بڑی واضح طور پر بتا رہی ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو رہی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن، شہر رمضان کا مہینہ جس کے اندر نازل کیا گیا قرآن۔ اللہ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ تو قدر کی رات بھی اب کلیئر ہو گئی کہ وہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ جو چیز نازل کی گئی ہے وہ قرآن ہے۔ آگے اللہ فرماتا وما ادراک ما لیلۃ القدر، ذرا دیکھیں اس قدر کی رات کی، اس کی اہمیت کو اللہ رب العزت نے کس اچھوتے انداز میں اجاگر کیا ہے۔ آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا معلوم قدر کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم قدر کیا؟ جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں ارے تم کیا جانو یار اس کی حقیقت، ارے وہ تم نہیں جان سکتے۔ تو یہ ایک اسٹائل ہے کسی چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا۔ تو اللہ رب العزت نے شروع میں کیا کہا؟ ہم نے اسے نازل کیا، ہم نے اسے نازل کیا ہے قدر کی رات میں۔ پھر کیا کہہ دیا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا، آپ نہیں جان سکتے اس کی حقیقت کیا ہے جب تک کہ آپ کو اس کی حقیقت بتلانا نہیں جائے۔ تو میرے بھائی دوستوں، یہاں ایک شوق دلانا بھی ہے کہ آگے آخر وہ ہے کون سی چیز، کیا اس کی حقیقت ہے، کیا اس کی ماہیت ہے۔ شوق دلاتے ہوئے لگا کہ وما ادراک ما، اب آگے اللہ رب العزت کی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی رات سے بہتر ہے وہ قدر کی رات۔ میرے بھائیو دوستو، آگے اللہ رب العزت نے کچھ کام بتائے، کچھ چیزیں بتائیں کہ اس قدر کی رات میں جہاں قرآن نزول ہوا ہے اور کیا کیا ہوتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور جبریل امین، فرشتوں میں جبریل امین لیکن خصوصاً ان کا تذکرہ ظاہر بات ان کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ فرشتے اور روح الامین نازل ہوتے ہیں اوپر سے۔ اور دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اس رات میں نازل ہوتے ہیں اور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے۔ اللہ کے حکم کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، اور دنیا کا کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ من کل امر، دیکھیں اب یہاں جو امر ہے اور وہاں جو سورۃ دخان میں ہے نہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ ایک مکمل مضمون ہے، ادھر میں جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ آیت کریمہ آپ پڑھ لیں کہ روح اور فرشتے اس رات اپنے پروردگار کے حکم سے تمام احکام لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ وہ احکام ہیں، وہ پوری ڈیٹیل ہے پورے سال کا جو ہے، مکمل طور پر تفصیلی طور پر ساری چیزیں وہ لے آئی جاتی ہیں، اور اس میں حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس سال رمضان میں کس کی وفات۔ ابھی دیکھیں آج ہی ندیم بھائی جو اس گروپ کے ایڈمن ہیں، مغرب کی اذان یعنی انڈیا کے حساب سے مغرب کی اذان کے بعد، نماز کے بعد، ان کے ایک چچیرے بھائی تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمام حکم لے کر کے نازل ہوتے ہیں، اور یہ جو لے کر نازل ہوتے ہیں، اب وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک، یعنی طلوع فجر تک سلامتی والی یہ رات بن کر کے رہتی ہے۔ امن و سلامتی، خیر و خوبی، رحمت و برکت کا نزول ہوتا رہتا ہے، اور مکمل طور پر آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ رات رحمت و برکت اور امن و سلامتی کی سراپا ہوتی ہے، مکمل سراپا ہوتی ہے، اور رحمت و برکت کے لباس میں ملبوس ہوتی ہے مکمل طور پر۔ تو یہ نہایت ہی اختصار سے قدر کی رات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب میں ذرا حدیث پاک ایک پڑھ دوں اور اس حدیث پاک سے ایک دو مسئلے کی وضاحت کر دوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیے اما عائشہ صدیقہ پر، کیا شان والی تھی، نرالی شان والی۔ 10 آیت کریمہ اللہ رب العزت نے ان کی شان میں بیان کی ہے، قیامت کی صبح تک تلاوت کی جائے گی، پڑھی جائے گی۔ ان کی عزت،
ان کی عظمت، ان کی شان پر واضح دال ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت شان کو بیان کرنا ہو، یہ ایک جملہ کافی ہے، بس مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے 10 آیت کریمہ سورہ نور کی جو رکوع نمبر 2 سے شروع ہوتی ہے، مکمل ان کی شان میں بیان کیا ہے، ان کی دفاع کرتے ہوئے بیان کیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کہا کرتی تھی، ارے میں تو وہ ہوں جن کی عزت و عفت اور پاک دامنی کا ڈنکا آسمان والے نے آسمان سے بجایا ہے، میری شان کا کیا کہنا۔ تو میرے بھائی دوستو، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، ڈھونڈو، تلاش کرو، کس چیز کو؟ لیلۃ القدر، قدر کی رات کو۔ کہاں؟ فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ یہ ایک روایت بہت سارے قدر کی راتوں کے سوالوں کا جواب ہے۔ بہت سارے اشکالات، بہت ساری باتیں ذہن میں آتی ہیں، ان تمام باتوں کا نچوڑ ہے یہ حدیث پاک، بخاری کی روایت، اما عائشہ صدیقہ اس کی راویہ۔ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے قدر کی، اور آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کسی میں وہ ہے۔ اب وہ جب کسی میں ہے تو کیسے ملے گی؟ اس کو تلاش کرو۔ اب تلاش کی کیا حقیقت ہو سکتی، کیا کیفیت ہو سکتی؟ تو ظاہر سی بات ہے، اب وہ طاق راتیں جو ہوں گی وہ 5 بنیں گی۔ 10 رات یا 9 رات میں سے اگر آپ کو طاق نکالنا ہو تو 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اگر 29 کا ہوا تو 29، 30 کا ہوا تب بھی 29، تو 29 آ گیا، تو یہ 5 طاق راتیں بنتی ہیں۔ ان طاق 5 راتوں میں رمضان کے آخری عشرے کی تلاش کرنا ہے۔ تلاش وہ چیز کی جاتی ہے جس چیز کی خبر نہ ہو۔ تلاش کس کو کرتے ہیں؟ جس کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ گمشدہ کا ہم اعلان لگاتے ہیں، اللہ ہم گمشدگی سے بچائے، اور خصوصاً بچوں وغیرہ کے حوالے سے کہتے ہیں فلاں کا بچہ غائب ہو گیا، 2 دن سے بھائی گمشدہ کہتے۔ اگر پتہ ہو کہ فلاں جگہ فلاں آدمی کے پاس فلاں بستی میں ہے وہ، تو اس کو تلاش گمشدہ کا اعلان لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحروا لیلۃ القدر، قدر کی رات کو تلاش کرو، ڈھونڈو اسے۔ اور ڈھونڈنا کیوں ہے؟ بڑی اہم رات ہے، بڑی فضیلت سے لبریز رات ہے، رحمت و برکت کے خزینے موجود ہیں اس کے اندر۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو امت محمدیہ نا، اس کی عمر 60 اور 70 کے بیچ کی ہے، اور پہلی امتوں کی عمریں لمبی لمبی ہوا کرتی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو لمبی لمبی عمر پائیں گے وہ اگر اللہ کی عبادت کریں گے تو زیادہ کام کر لیں گے، عبادت زیادہ کر پائیں گے، تلاوت زیادہ کر پائیں گے، ذکر و اذکار زیادہ کر پائیں گے۔ تو جب یہ سارا کام، خیر کا کام زیادہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے رب کی رضا زیادہ حاصل ہوگی، اجر و ثواب ان کے زیادہ ملیں گی، تو درجات ان کے زیادہ بڑھیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اور آپ کی امت، آپ کی فضائل اور خصائص اور امت محمدیہ کے فضائل و خصائص بڑی شان ہے۔ یقین جانیں ہم بڑی عظمت و شان والے ہیں، اور اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے بیچ میں ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے کام، چھوٹے چھوٹے عمل کم کم وقت میں ایسے بتائیں کہ بڑی بڑی عمروں کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے عمل بھاری ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں، اگر 5، میں کہتا ہوں کہ غالباً شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، غالباً وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ رات، قدر کی رات، پورے سال میں کوئی ایک رات ہوتی، تب بھی اس کی اہمیت کے پیش نظر پورے سال کی پوری رات کو جاگ کر اس کو حاصل کرنا
یہ خسارے کا سودا نہیں بلکہ فائدے کا سودا ہے۔ یہ میں ان کے قول کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، قول ذرا مختلف ہے، تو خلاصہ اس کا یہ ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کا احسان دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت محمدیہ پر کس قدر احسان ہے۔ ایک مہینہ بتا دیا، 11 مہینوں میں سے ایک مہینہ، پھر اور احسان کرتے ہوئے کیا کہہ دیا کہ اس 1 مہینے میں سے شروع کے 2 عشرے نکال دو، 20 دن نکال دو، پھر بچے 10 دن یا 9 دن، پھر اس 9 دن میں سے پھر 4 دن یا 5 دن نکال دیا، یعنی 5 رات، صرف 5 مکمل رات اگر آدمی صحیح طور پر جاگ کر اللہ رب العزت کی عبادت کر لے، اسے احساس ہو نہ ہو، قدر کی رات اسے مل گئی۔ اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آخری عشرہ مکمل ہمیں سب بیداری کرنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے آپ کیا کرتے تھے؟ ما لا یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، آخری عشرے کی عبادت میں جو چاشنی آپ کے بڑھتی تھی وہ آخری شروع کے 2 عشروں میں نہیں ہوتی تھی۔ تو میرے بھائی دوستو، اس حدیث پاک میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اب ذرا آپ ایک چیز اور جانتے چلیں، بعض لوگ اس کو، جو علماء کا بڑا لمبا چوڑا اختلاف ہے کہ وہ رات کون سی ہے، 27ویں ہے، خاص طور پر 27ویں کو بڑا جو ہے لوگ فوکس کرتے ہیں۔ 27ویں کو فوکس کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، پھر 27ویں کو جشن منانا یہ اس سے الگ مسئلہ ہے اور یہ خطرناک پہلو ہے۔ چلو مان لے وقتی طور پر کہ 27ویں رات کو قدر کی رات ہے، مان لو، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، مان لو، میں کہتا ہوں دل کی تسکین کی خاطر، دل جوئی کی خاطر مان لو، تو کیا قدر کی رات کا مل جانا یہ جشن کا تقاضا کرتا ہے؟ قدر کی رات کا مل جانا اگر اس کا تحقق ہو جائے، اس کا تعین ہو جائے، تو ایک عقل مند کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ، لمبی سے لمبی، بڑی بڑی نماز پڑھے گا، تلاوت قرآن کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، دھوم دھڑاکہ نہیں کرے گا، رنگ جھنڈیاں اور پکوان اور یہ اور وہ میں ٹائم ضائع نہیں کرے گا۔ یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ اور پھر عقل مند دین کے اندر ایک عظیم چیز کے حصول کے لیے بدعت سے اس کی شروعات کرے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کون سا دین ہے یہ؟ تو میں بھائی دوستو، کہنے کی بات یہ کہ اگر آپ قدر کی رات کے حوالے سے علماء کے اگر اقوال دیکھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ حافظ ولی الدین العراقی رحمۃ اللہ علیہ نے 25 قول ذکر کیا ہے، علماء کے 25 اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ وہ کون سی رات ہوگی، کیسے کیا۔ اور حافظ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 46 اقوال ذکر کیے ہیں، 46۔ اور اسی طرح سے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 50 اقوال ذکر کیے ہیں۔ اب آپ سوچیں، ایک چیز کے حصول کی خاطر یا اس کے تعین کی خاطر علماء کے 50 اقوال ہوں، 46 ہوں یا 25 اقوال ہوں، اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا لمبا چوڑا اختلاف ہے۔ اور اگر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث سے کی مروی روایت کردہ یہ حدیث جو اماں عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے اگر ٹھنڈے دماغ سے مسئلے کو حل کرنا شروع کر دیا جائے تو بہت آسان ہے اور ان تمام جھمیلوں میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور میں بھائی دوستو، ان تمام اقوال میں سے صحیح بات یہ ہے کہ انہا تنتقل فی العشر الاواخر من رمضان، ان تمام کا نچوڑ نکالا جب علماء نے تو کیا کہا کہ صحیح بات، درست بات تو یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں وہ منتقل ہوتی رہتی ہے، کبھی وہ 21ویں کو ہوتی ہے، کبھی 23، کبھی 25، کبھی 27، کبھی 29، یعنی مستقل طور پر کسی ایک رات میں یہ قدر کی رات متعین نہیں ہے، یہ منتقل ہوتی رہتی ہے اور وہ عشرہ
آخری ہے اور وہ وطر کی راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہذا هو الظاہر المختار، یہی جو زیادہ مختار قول ہے۔ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں تمام صحیح حدیثوں کا نچوڑ دیکھنے کے بعد اور کہہ رہے ہیں کہ ان تمام حدیثوں کو اگر جمع کیا جائے تو سوائے اس کے کوئی چارہ کار نہیں کہ یہ کہنا پڑے گا کہ واقعی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں وہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ وبعضهم يعين لها ليلة من العشر الأواخر وصحیح أنها في العشر الأواخر تنتقل۔ کہتے ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ آخری عشرے میں وہ منتقل ہوتی رہتی ہے، اور عراقی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وذهب جماعة من العلماء إلى أنها تنتقل فتكون سنة في ليلة وسنة في ليلة أخرى وهكذا، اور آگے گفتگو کی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت گئی ہے کہ یہ منتقل ہوتی رہتی ہے، تو کبھی ایک سال میں ایک رات یہ رات ہوتی ہے، کبھی دوسرے سال دوسری رات میں منتقل ہوتی ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسی گفتگو کی ہے، اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہذا هو الصواب انها تنتقل في العشر، کہ صحیح بات تو یہی ہے کہ وہ عشر کے میں منتقل ہوتی رہتی ہے، اور اسی چیز کو ترجیح دی ہے شیخ محمد ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ قدر کی رات کہاں ہے، کب ہے، تو وہ میرے بھائیو دوستو آخر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کبھی وہ ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، ان طاق 5 راتوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ ہمیں اگر اس کی تلاش ہے، جستجو ہے، اللہ میں توفیق دے، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس معاملے میں سستی اور غفلت سے کام لیں تو اس سے بڑی محرومی اور اس سے بڑی بدقسمتی اور بدنصیبی کچھ نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر ابھارا ہے اور جس قدر اس کی تلقین کی ہے، اور اس سلسلے میں سستی اور غفلت کرنے والوں کے تئیں جس قدر آپ نے وعید سنائی ہے، اس تمام دلائل کو سامنے رکھ کر کے اگر گفتگو کی جائے تو یقیناً اس چیز کی تلاش کرنے والے خوش بخت ہیں، اور اس سلسلے میں سستی اور غفلت سے کام لینے والے بدقسمت ہیں اور محروم القسمت ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، میں کہہ رہا تھا کہ اگر اس سلسلے میں لمبی چوڑی گفتگو کریں تو کوئی خاص فائدہ نہیں، لیکن ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ اس کو جو چھپایا گیا اس کی حکمت کیا ہے۔ آپ نے شاید وہ حدیث سنی ہو، حدیث بالکل کلیئر ہے اور واضح ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ صحیح حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایک بار نکلا، بخاری کی روایت ہے اور بعد ابن سامی اس کا راوی ہیں، کہ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار نکلا کہ تاکہ میں قدر کی رات کو لوگوں کو بتا دوں کہ وہ کون سی رات ہے۔ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر فطلعها رجلان من المسلمین فقال خرجت لاخبركم بلیلۃ القدر فطلعها فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة رواه البخاری۔ میرے بھائی دوستو فرماتے ہیں نبی وسلم کہ میں ایک بار نکلا تاکہ میں جا کر کے قدر کی رات کی وضاحت کر دوں، بتا دوں، کیونکہ مجھے خبر دے دی گئی تھی۔ کہنے نکلا تو کیا دیکھا کہ 2 لوگ لڑ رہے تھے، 2 لوگ لڑ رہے تھے، آپس میں گفت و شنید ہو رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر فطلعها فلان وفلان، تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے جو ہے کیا نام ہے باہم جو ہے جھگڑ رہا ہے، جھگڑ پڑ رہے ہیں۔ فرفعت، تو وہ چیز میرے ذہن سے اٹھا لی گئی، مجھے خبر دی گئی تھی، میں سوچا کہ لاؤ خبر دے دوں اپنی امت کو، امت کے پاس پڑھا تو امت کو دیکھا گتھم گتھا، تو کیا کیا اللہ نے کیا کیا، فرفعت، وہ خبر، وہ علم، وہ چیز اٹھا لی گئی۔ نبی مکرم فرماتے ہیں وعسى ان يكون خيرا لكم، ممکن ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے، پوری امید ہے کہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہوگی۔ میرے بھائی دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اگر اس رات کا ہمیں علم ہوتا اور علم دے دیا گیا ہوتا تو آپ مجھے بتائیں کوئی 10 رات جاگتا یا کم از کم 5 رات جاگتا؟ اب آپ بتائیں ایک آدمی صرف 1 رات جاگے، ایک آدمی 5 رات جاگے یا 10 رات جاگے یا پورا رمضان کثرت سے عبادت کرے، اور ایک آدمی صرف 1 رات جاگ کر کے وہ تمغہ اور وہ خوبی حاصل کر لے، اور ایک آدمی پورا مہینہ یا کم از کم پورا 10 یا اس سے کم سے کم 5 رات، اور پھر اسے بھی وہی چیز ملے۔ سوچیں۔ اب پھر ایک بات اور نوٹ کریں کہ اگر بتا دیا جاتا تو لوگ سست ہو جاتے ہیں،
پھر عبادت میں وہ چاشنی نہیں آتی جو اب ہے۔ اب وہ 5 رات جاگ رہے ہیں اور اس کی تلاش میں لگے ہیں، اور چل جائے پتا کہ 27ویں ہی ہے تو اب وہ ٹینشن نہیں رہے گا۔ اس کی تلاش میں وہ جو ایک گونا، جو خوبی پیدا ہوتی ہے، اس کا تلاش کے جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو روحانی کیفیت، وہ روحانی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اور بہت ساری باتیں ہیں، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بہت ساری بات۔ اچھا ایک بات اس میں یاد رکھیں، فتلاح فلان و فلان، ایک بہت بڑی خوبی، ایک بہت بڑا تمغہ ملنے والا تھا، 2 آدمی لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، وہ چھن گیا۔ سوچیں، 2 آدمی کے لڑنے اور جھگڑنے سے ایک بہت بڑی نعمت ملنے والی تھی، وہ چھن گئی۔ اور ہم تو آئے دن لڑتے رہتے ہیں۔ اب تصور کریں کہ ہم سے کتنی نعمتیں چھنتی ہوں گی۔ تصور کریں، صرف تصور کریں کتنی عظیم عظیم نعمتیں ہم سے اللہ رب العزت اس لڑنے جھگڑنے، آپس میں گتم گتا ہونے، بغض، کینہ، کپٹ، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کے تئیں نفرت، عداوت، بغض، ان تمام چیزوں کا کتنا برا اثر ہم پر فردی طور پر، جماعتی طور پر اور معاشرتی طور پر کتنا برا اثر پڑتا ہوگا، اور کتنی نعمتیں ہم سے چھنتی ہوں گی، یہ ہمارے اور آپ کے تصور سے بالا تر ہے۔ اور میں کہتا ہوں آج جو ہماری حالت زار ہے، اس حالت زار پر کبھی تکیے پر سر رکھ کر ٹھنڈے دماغ سے ایک بار اگر سوچیں تو ہمیں شاید اندازہ ہو جائے کہ یقیناً یہ ہمارے آپس کے عدم اتفاق کا برا نتیجہ ہے، یہ اس کی بے برکتی ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر نہیں رہتے، پیار محبت سے نہیں رہتے، ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا یہ ہماری زندگی کا اہم پیشہ اور سیوا بن چکا ہے۔ میرے بھائی دوستو، ہماری زندگیوں سے آج سکون ختم ہے، ہماری زندگیوں میں آج امن و امان نہیں ہے، آج ہم سلامتی کے ساتھ اپنی اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ہمیں میسر نہیں آ پا رہا ہے۔ آخر یہ بے عزتی کیوں ہے؟ یہ ذلت کیوں ہے؟ یہ عدم سکون کیوں ہے؟ یا اسی طرح سے عدم سلامتی یہ کیوں ہے؟ ان تمام چیزوں کو اگر غور کریں تو بہت سارے بنیادی اسباب میں سے، بنیادی اہم سر فہرست اسباب میں سے ایک سبب ہمارا اور آپس میں بھائی چارہ کا نہ ہونا، یہ اختلاف و انتشار کی بے برکتی ہے، اختلاف و انتشار کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے بھائی دوستو، تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اس کی حکمت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ رکھی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ، اور ویسے بھی دیکھیں اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم سے بہت ساری چیزیں چھپا لی ہیں۔ جیسے ایک انسان کب مرے گا، موت چھپا لی ہے۔ اب ایک انسان کو جب اگر معلوم ہو جائے کہ میں فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم فلاں جگہ مر جاؤں گا، تو وہ زندگی بھر برائیاں کرتے رہے گا، بے توجہی، سستی، غفلت کرتا رہے گا۔ جب آخری ٹائم آئے گا توبہ کر لے گا، استغفار کر لے گا اور خیر سن لے، تو وہ اب بالکل پوری زندگی اس کی نشٹ اور اکارت ہو جائے گی۔ آخر میں جا کر کے توبہ کر لے گا، 4 سیکنڈ پہلے، 2 گھنٹہ پہلے۔ تو میں اسی طرح قیامت کا بھی علم نہیں دیا گیا۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے دیکھا، قبولیت کے اوقات میں سے بتائے تو گئے کہ یہ اوقات قبولیت کے ہیں، لیکن ان کو ایگزیکٹ نہیں بتایا گیا۔ ٹھیک ہے، جمعہ کا دن دعا کی جائے جو بھی قبول کر لی جائے گی، لیکن اکثر علماء نے مختلف 40 اقوال کے آس پاس ہیں، اور ایک قول اس میں سے جو راجح قول یہ ہے کہ وہ عصر کے بعد سے لے کر کے غروب آفتاب کے بیچ میں ہے، لیکن وہاں بھی متعین نہیں کیا گیا، ایک ٹائم دے دیا گیا، یہاں سے یہاں تک کے بیچ میں کبھی بھی وہ ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بڑے فوائد ہیں، بڑے ثمرات ہیں اس کے چھپانے کے یا اس کے ظاہر نہ کرنے کے۔ تو میرے بھائی دوستو، ایک بات یاد رکھیں اسی گفتگو کے حوالے سے، سستی اور غفلت کی چادر ہمیں پھینکنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی آپ کا عمل مبارک اور آپ نے جو ترغیب دلائی ہے، ان چیزوں کو اگر سامنے رکھیں تو سستی اور غفلت کی چادر کو ہمیں وقت سے پہلے پھینک دینا چاہیے۔ اور میرے بھائی دوستو، ایک بات یاد رکھیں کہ لوگ رمضان کے شروع میں بڑے چست اور پھرت ہوتے ہیں، رمضان کے شروع کے ایام میں بڑے چستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو دن
رمضان کے بڑھتے رہتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے رمضان کے جانے کا جوں جوں وقت ختم ہوتا جاتا ہے ہم سست ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جو سب سے اہم اشرا آتا ہے تو سستی کے شکار آتے ہیں، بالکل سست پڑ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی بھول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے شروع کے 2 عشروں میں جتنی محنت کرتے اس سے زیادہ محنت یہاں کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، شروع میں 2-4 دن بڑے شوق سے، بڑا جو ہے سب کچھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن دھیرے 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 ہر کام میں سستی اور کمی آتی رہتی ہے۔ یہ رویہ ہم بدلیں، یہ رویہ ہم بدلیں، اور اسی طرح سے خصوصاً دیکھیں عید بھی قریب آ جاتی ہے، تو عید کی تیاری کو لے کر کے ہمارے لوگ بازاروں کی رونق بنتے ہیں اور زیادہ اوقات بازار میں لگاتے ہیں، خصوصاً مائیں اور بہنیں، بہو بیٹیاں تو بس اللہ ہی نگہبان ہے۔ مائیں اور بہنیں یعنی عورتیں یہ آخری عشرے کی راتوں کو یا دنوں کو زیادہ ضائع کرتی ہیں بنسبت مردوں کے، اور اس میں دخل مردوں کا بھی ہے۔ بہت سارے کام ہیں جو مردوں کے ہیں، وہ مرد نہیں کرتے، وہ بھی عورتوں ہی کو کرنا پڑتا ہے۔ چلو کسی کی مجبوری ہے، نہیں پہنچ بھائی، وہ خود نہیں ہے تو ظاہر بات اس کو A to Z بیوی ہی کو کرنا ہے، بہن ہی کو کرنا ہے، ماں ہی کو کرنا ہے، گھر پہ کوئی نہیں، مان لیجیے بشکل مجبوری، تو ظاہر بات ہے اب انہیں خریداری بھی کرنی ہے، انہیں گھر کے خرچ کا بھی مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری چیزیں۔ لیکن بہرحال جو بھی شکل ہو، وقت کو غنیمت سمجھیں اور دنیاوی امور میں وقت کو کم سے کم اور جلدی سے جلدی استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو، آخری عشرے کے اوقات کو اللہ کی رضا جوئی، اس کی خوشنودی کے حصول میں لگانا چاہیے۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں سستی اور غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بھی بڑا آپ کا اہم کردار ہے، اور اس سلسلے میں میں آپ کو حدیث سنا دوں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی، یعنی وفات تک آپ اس کام کو کرتے رہے۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اور پھر آپ کی ازواج نے آپ کے بعد بھی اعتکاف کیا، اور روایات میں ملتا ہے کہ آپ کی ازواج نے مسجدوں میں باقاعدہ خیمہ لگوایا اور وہاں اعتکاف کیا، اور اس کی میں ادھر میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو میری نیت ہے کہ میں 1 گھنٹے سے پہلے ختم کروں گا، 1 گھنٹہ نہ ہونے پایا، اس پہ 1 گھنٹے کی مہر نہ لگنے پائے۔ تو بہرحال میں کہا تھا کہ آپ سسم میں اعتکاف کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں، یہاں تک کہ وفات گیا۔ اس میں 2 چیزیں غور کریں، ایک تو یہ ہے کہ آپ اعتکاف کرتے رہتے تھے، ہر سال کرتے تھے، بلکہ حدیث آپ پڑھیں ہیں تو ابو ہریرہ سے مروی صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرہ، ہر سال رمضان میں قرآن آپ پر 1 مرتبہ دور ہوتا تھا، جو ہے جبریل کے ساتھ ساتھ، فعرض علیہ مرتين فی العام الذی قبض، لیکن وہ رمضان جو آخری رمضان تھا، جس رمضان کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، فی العام الذی قبض، اس سال جس سال آپ کی وفات ہو گئی، اور اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور جبریل کے ساتھ علیہ السلام نے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ 10، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کا 1 عشرہ اعتکاف کرتے تھے، فَاعْتَكَفَ 20 فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ، اور لیکن جس سال آپ کی جان قبض کی گئی اس سال آپ نے 20 روز کا اعتکاف کیا۔ تو یہاں 2 چیزیں اور ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف چھوڑتے نہیں تھے، اور اعتکاف کہتے کسے ہیں؟ دنیا سے مکمل طور پر کٹ جانا، عیش و عشرت، آرام، سکون، دنیا، ان تمام چیزوں سے بالکل بے پرواہ ہو کر کے ایک اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر خاص کر دینا، یہ ہے نہایت سادہ مفہوم۔ آپ اس کو کیا کرتے تھے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دونوں روایتوں میں لفظ کیا استعمال کیا؟ فی العام الذی قبض، جس سال آپ کی روح قبض کر لی گئی۔
اور اما عائشہ نے کتنا واضح لفظ استعمال کیا، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، روح قبض کر لی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں اگر لفظ وفات استعمال کیا جائے تو یہ آپ کی توہین نہیں ہوتی، اور نہ کوئی توہین کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا۔ اگر یہ اس لفظ کا استعمال کرنا توہین ہے، آپ کی شان میں گستاخی ہے، اور یہ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مراد ہوتی، تو سب سے پہلے یہ توہین والا لفظ، یہ گستاخی ابو بکر صدیق اور اما عائشہ صدیقہ نے کی ہے۔ اور یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں جن دونوں ہستیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ پیاری ہستی عورتوں میں عائشہ، مردوں میں ابو بکر صدیق، اور سب سے پہلے لفظ موت کا اور وفات کا استعمال کرنے والے ابو بکر صدیق، سب سے زیادہ پیار اور سب سے بڑی گستاخی، ایسا ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے، حدیثوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیثوں میں صحابہ کرام نے، ان تمام چیزیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور لفظ وفات اور موت کا استعمال صحابہ نے بھی کیا، جو آپ کے ابرو کے اشارے پر جان ایک نہیں 1000 جان قربان کر دینا اپنی سعادت اور خوشبختی سمجھتے تھے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا اقرار کیا اور موت کا لفظ اور فوت کا لفظ استعمال کیا۔ اگر یہ گستاخی ہے تو سب سے پہلے گستاخی صحابہ پر، اور میں کہتا ہوں قرآن میں اللہ نے نعوذ باللہ کی ہے۔ تو وہ ایک الگ مسئلہ تھا جو بات بیچ میں آ گئی۔ تو میرے بھائی دوستو، ایک بات اور یاد رکھیں کہ اعتکاف کی صورت میں انسان دنیاوی کاموں سے کٹ کر کے، اللہ کچھ کام ہیں مجھے نہیں جانا چاہتا وہ تفصیلی گفتگو، اور ایک بات جو اصل بات جو بڑی اہم بات ہے، عورت بھی اعتکاف مسجد ہی میں کرے گی، عورت بھی اعتکاف مسجد ہی میں کرے گی۔ کیوں؟ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن میں کلیئر کٹ لفظ ہے، اور اس قرآن کے اس کلیئر کٹ لفظ کو اگر تھوڑا سا عملی انداز میں دیکھنا چاہیں تو صحابیات مسجد نبوی کے اندر خیمہ لگاتی تھی، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کے گھر مسجد سے اٹیچ تھے، قریب تھے، کیا ضرورت تھی مسجد میں آنے کی؟ اور کسی صحابیہ سے میں نے آج تک نہیں کہیں کسی بڑے مولوی کو کہتے ہوئے سنا، یا کسی بڑی معتبر کتاب میں پڑھا یا دیکھا یا سنا کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ صحابیات اپنے گھروں میں اعتکاف کرتے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اعتکاف کے لیے اب لوگ کہیں گے کہ مسجد میں فتنہ ہے، اور اسی طرح سے مسجد میں اب ساری چیزیں انتظام نہیں ہے، تو بھائی مسجد میں انتظام کیجئے، اگر فتنے کا اندیشہ ختم ہو جائے تو وہ کام کریں، اور اگر فتنے کے اندیشے ختم نہیں ہوتے تو گھر میں رہیں۔ اور گھر میں صرف اعتکاف ہی نہیں اور بہت سارے کام ہیں۔ اگر اعتکاف نہ کر سکنا مجبوری کی وجہ سے، دو بات یاد رکھیں، اگر اعتکاف بشکل مجبوری نہیں کر سکتے، آپ کی نیت ہے کہ کاش مسجد میں عورتوں کا انتظام ہوتا، اور عورت نے ارادہ کیا کہ کاش مسجد میں انتظام ہوتا تو میں اعتکاف کرتی، ٹھیک ہے، مگر انتظام نہ ہونے کی وجہ سے، فتنے کا اندیشے اور خوف کی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں کر سکتی۔ نیت میں حسن ہے نا، نیت کے حساب سے اجر ملتا ہے۔ دوسری بات کہ بشکل مجبوری اگر وہ نہیں کر سکتی تو گھر میں اللہ رب العزت کی عبادت کے اور بہت سارے کام ہیں، ذکر و اذکار ہے، تلاوت قرآن ہے، قیام اللیل ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہ کرتی رہے۔ میرے بھائیوں سے کہنے کی بات یہ ہے، آپ یہی نہیں بلکہ مساجد سے تو بعض لوگوں نے صرف خاص 3 مسجدیں کی ہیں، یا بعض لوگوں نے صرف وہ مسجدیں جس میں جمعہ ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اعتکاف کے لیے صرف مسجد خاص رکھا، اور بھی خاص مسجدیں علماء نے یہاں تک کہہ دیا، تو اعتکاف کے لیے گھر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ کسی چیز کا مطالعہ کیا جائے۔ جب بھی کسی چیز کا مطالعہ کیا جائے تو ضروری یہ ہے کہ فریق بن کر کے مطالعہ کیا جائے۔ جب بھی مطالعہ کریں، کسی چیز کی معلومات حاصل کرنا ہو تو فریق بن کر کے نہیں، بلکہ طالب علم بن کر کے کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی نیت کے ساتھ کسی چیز کو پڑھیں، سنجیدگی کے ساتھ،
اطمینان و سکون کے ساتھ کسی مسئلے کی تہ تک دلائل کی روشنی میں پہنچنے کی نیت کے ساتھ اللہ راستے کو آسان کر ہی دیتا ہے۔ تو میں بھائی دوستو یہ تھی کچھ باتیں، اور بھی کچھ باتیں بہرحال ہے، لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو، اور لگتا ہے میں اپنے وعدے پہ کھڑا، اپنے سوچ پہ کھڑا نہیں اتر سکتا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے وہ رات مل جائے، اگر مجھے قدر کی رات کا اندازہ ہو جائے تو میں کیا کروں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات دعا کی بھی رات ہے، اور دعا میں کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو عفو ہے اور تو عفو کو، معافی کو پسند فرماتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہو، جو چیز مانگنی ہو اس جیسی کوئی صفت لے کر کے اس سے مطالبہ کیا جائے۔ تو میرے دوستوں کہنے کی بات یہ ہے کہ گریہ وزاری کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد و یقین کے ساتھ کہ وہ قبول کرے گا، وہ سنے گا اور وہ چیز دے گا بھی، اس اعتقاد کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، کثرت کے ساتھ قدر کی راتوں میں، خصوصاً وتر کی طاق راتوں میں اس دعا کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ پورے عشرے میں یہ دعا کر سکتے ہیں، دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، صبح بھی، شام میں، ہر وقت کر سکتے ہیں۔ البتہ قدر کی رات جو ہو، خصوصاً اگر احساس ہو جائے، یا اسی طرح سے طاق 5 راتوں میں خصوصاً اس کا خصوصی اہتمام کے ساتھ اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ تھی چند باتیں میرے باتوں سے، اور کچھ باتیں ایک بات اور یاد رکھیں، یہ جو الوداعی جمعہ ہے نا، الوداعی جمعہ جو بات لوگ کرتے ہیں، دیکھیں جمعہ رمضان کے آخری عشرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، آخری جو الوداعی جمعہ ہوگا، اور میں الوداعی جمعہ پر میں گفتگو انشاءاللہ بعد میں کر لوں گا، لیکن کل کا خلاصہ یہ ہے کہ الوداعی جمعہ کی جو سوچ ہے یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ شریعت کے اندر دخل اندازی ہے، یہ بدعت و خرافات ہے، اور یہ جو ہے عالموں کی طرف سے نہیں آئی ہے، یہ عوام کی طرف سے ایک بات مشہور ہو گئی۔ اب بعد میں کچھ عالم بھی اس عوام کے اس مشہور کردہ چیز پر متاثر ہوئے، اور پھر اب اس کی بعض لوگوں تو اس کا مرثیہ بھی گانے لگے ہیں، اور اس سلسلے میں تقریریں اور محفلیں بھی منعقد کرنے لگے ہیں۔ تو یہ جہالت پر مبنی عمل ہے، اور اس کو اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ ایک طرح سے لگتا ہے کوئی منظم پلاننگ اور سازش ہے رمضان کے خصوصاً آخری عشرے کی اہمیت کو گھٹانے کی۔ اب میں آپ کو مثال دوں کہ ایک مہمان آپ کا آئے، مہمان جب آئے تو آپ خوش ہوں، جب جانے لگیں تو آپ مرثیہ پڑھیں گے، اس کے جانے پر آپ مرثیہ پڑھیں گے؟ یہ کون سی بات ہے؟ رمضان، اور دیکھیں جمعہ جو ہوتا ہے وہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، عید کا دن، خوشی کا دن، اور آخری عشرے کا دن، اور اس دن ہم مرثیہ پڑھیں، اس کے مرثیہ کے طور پر الگ سے خصوصی محفل منعقد کریں، اور طرح طرح کی باتیں، اور سب ہو نہ ہو، شریعت میں علماء نے اور ائمہ نے اور دیگر جو ائمہ ہدیٰ ہیں ان میں سے کسی نے اس سلسلے میں کوئی گفتگو بھی نہیں کی ہے۔ تو جو چیز دین نہ ہو اسے دین کے نام پر کرنا، اگرچہ اس کے اندر دیکھنے میں کچھ خیر و خوبی بھی دکھتی ہو، مناسب نہیں، جبکہ اس عمل میں کسی بھی طور پر کوئی بھی پہلو خوبی کا نہیں ہے۔ تو الوداعی جمعہ کے نام پر جو سوچ، جو فکر ہے، کسی بھی پہلو سے اس سلسلے میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے، اور اس کا ثبوت بھی نہیں ہے۔ اس لیے ایسی سوچ کو اپنے ذہن سے کھرچ دینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آخری عشرے کی فضیلت و اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہمیں جب تک رکھ حالت ایمان، حالت توحید پر رکھ، مولا جب اٹھا تو حالت اسلام و توحید پر اٹھا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی 1 منٹ باقی ہے۔